अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, मेरी हमेशा हमेशा यही दुआ होती है। आप लोग भी मेरे लिए दुआ किया करें। आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है, इसलिए इसमें आप ही का फ़ायदा है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और मैं अपनी राय आज आपसे शेयर करूंगी और अपना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस दौरान, जो बीमार होने के दौरान रहा है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और इसमें आप ही की बेहतरी है, मेरी बात पूरी सुन के जाइएगा, शायद इससे आपका कोई फायदा हो, तभी मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ जो आजकल बहुत आम सी एक बीमारी चल पड़ी है कि मैदे का प्रॉब्लम हर दूसरे बंदे को हो रहा है। पता नहीं इसकी क्या वजूहत है, हमारे खाने हैं या पानी है या कुछ और है, या हमारी कुछ मतलब जो फितरत से अलग जाके हम चीजें कुदरती चीजों से हट के एक चीज खाते हैं। जैसे आजकल एक फैशन बन गया है, कभी होटलिंग करते हैं, कभी, मैं तो बहुत कम जाती हूँ लेकिन फिर भी मैं इस मर्ज का शिकार हुई। लेकिन बहुत से लोग, थोड़ी सी बड़ी एज होती है, इस मर्ज में मुब्तला, आजकल तो बच्चे भी हो रहे हैं, लेकिन जो मतलब आगे चल कर इस चीज से प्रॉब्लम या बड़े इस चीज का शिकार होते हैं, मैं खुद भी उसका शिकार हुई हूँ। तो इसलिए मेरी बात पूरी सुने, मैं तो आपको बताऊंगी और आपको सही गाइड करूंगी कि आप लोगों ने क्या करना है। तो बात यह है कि मेरा कुछ अरसे से मैदे का प्रॉब्लम चल रहा था। मुझे इस चीज का इल्म नहीं था, क्योंकि मुझे ना पता था कि ये क्या चीज होती है और इसकी जो अलामत आ रही थी या कुछ, तो ये इंसान खुद से तो डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन मैं खुद से अपने टोटके करती रही। ये जो हकीम इधर दिखाते हैं चैनल्स पर दिन रात, ये करो वो सब मैंने किया। मेरे ये अलामत ये थी, मेरा पेट ऐसे फूल जाता था और मुझे दर्द होता था एक साइड में, इस साइड में, इधर इस साइड में, इधर ऊपर भी नहीं, बस इधर नीचे दर्द होता था। और कभी कभी मुझे इधर छाती से मतलब ये जो जगह है इधर भी दर्द होता था और बैक साइड में भी दर्द होता था। पहले तो मैं उस चीज की मेडिसिन लेती रही, मैं डॉक्टरों के पास गई, डॉक्टरों ने कहा आपको दिल की तकलीफ है, डॉक्टरों का हाल भी चेक करें। जब तक आप किसी अच्छे मौलिज के पास नहीं जाते आपको इल्म नहीं होता। तो पहले पहले मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको दिल की तकलीफ हो रही है। मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, मेडिसिन ली, दिल वाले डॉक्टरों के पास गए, यकीन जाने में दवाएं खा खा के और ज्यादा बीमार हो गए। मुझे समझ नहीं आ रही थी मुझे क्या है। फिर मैंने थोड़ा बहुत परहेज भी किया अपना, जिसकी वजह से मेरी तबीयत कुछ दिन संभलती फिर खराब हो जाती। फिर मेरा भाई हॉस्पिटल में काम करता है, उधर से वो, मेरी एक सिस्टर बीमार है, उसने कुछ मेडिसिन ली थी मैदे की, मैंने एक दो गोलियां उससे ली तो मुझे थोड़ा आराम हुआ। मैंने वो वाली गोलियां खानी शुरू की, कुछ अर्सा मैं वो खाती रही तो मेरा पेट कुछ ठीक हो गया। मुझे दस्त वगैरह नहीं लगते, बस कब्ज होती थी, लेकिन ये साइड में बहुत दर्द करती थी और ये वाली छाती भी दर्द करती थी, जिसकी वजह से कभी कभी सांस लेना भी मुश्किल होता था। मुझे यही लगा कि मुझे दिल की कोई तकलीफ है, तो फिर मैं उसी का इलाज करवाती रही, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। फिर कुछ अरसे छोड़ के वो तकलीफ हो जाती, फिर कुछ, जितने मैंने एहतियात किए, परहेजें की, कुछ भी नहीं हुआ। अभी एक दो माह से, और मेरा वजन भी गिरता रहा मुसलसल। मैं जो भी खाती, मेरा खाने कोई दिल नहीं करता, अगर मैं कुछ खा भी रही थी तो मुझे लग नहीं रहा था। मैं वीक से वीक तर होती गई, पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। 2 महीने से फिर मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, मुझे शदीद दर्द इधर हुआ। मैं रात को सोई हुई थी, मैं फजर की नमाज के टाइम पर मतलब ठीक ठाक रात को सोई हूँ, सुबह उठी हूँ तो मेरे ये साइड में इतना शदीद दर्द था। मैंने कहा, समझ तो नहीं आती कि ये किस चीज का दर्द है। मैंने कहा शायद अपेंडिक्स का ना हो या कुछ और हो, इतना शदीद दर्द हो रहा है। मैं बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही थी। तो उसी दिन फिर मैंने घर से जो मेडिसिन पड़ी थी वो मैंने ली। मेरे घर के पास एक डॉक्टर था, उसको दिखाया, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। फिर मैंने दूसरे दिन मैंने कहा किसी अच्छी जगह से जाके अल्ट्रासाउंड करवाऊं। फिर मैं यहाँ के जो मशहूर अल्ट्रासाउंड डॉक्टर गुलाम फरीद खोसा है मेरे ख्याल में, उनके पास गई, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। उनसे मैंने डिस्कस किया कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है, कहीं मुझे अपेंडिक्स तो नहीं बन रही, या मतलब अपेंडिक्स हो तो नहीं गया, क्योंकि ये पेन बहुत शदीद था और मैं बैठ भी नहीं सकती थी। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, उसने कहा आपके सारे टेस्ट ठीक है, आप ना किसी मैदे वाले डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं वहां से निकली, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता किस डॉक्टर के पास जाना है। वहां से मैं निकली, ये डॉक्टर हसीब रजा खान है, ठीक है, जनरल फिजिशियन।
تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ ان کو دکھاؤ، یہ ملتان کے ڈاکٹر ہیں، یہاں ڈی جی خاں میں بیٹھتے ہیں، آپ ان کو دکھاؤ۔ میں ان کے پاس چلی گئی، وہاں سے میں نے میڈیسن، انہوں نے پھر میرا ایک اور ٹیسٹ کیا بلڈ والا، انہوں نے کہا کہ آپ کو ایچ پیلوری ہے، ایچ پیلوری معدے کا کوئی وہ ہے، مطلب آپ کو السر ہے۔ میں تو پریشان ہو گئی کہ کیا کروں اب۔ پھر اس کی جو میڈیسن انہوں نے دی ہے وہ میں نے 14 دن کھائی ہیں، مجھے پھر بھی فرق نہیں پڑا۔ پھر میں گھر پڑی رہی، دوائیاں کھانی چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ پھر مجھے یہ پین رہا مسلسل، میں نے کہا ملتان کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤں گی، وہاں سے نمبر لینے کی کوشش کی لیکن وہ ڈاکٹر بیرون ملک کیا گیا ہوا تھا۔ پھر میں نے کہا یہاں کسی کو دکھاؤں، یہاں سے پھر میں نے جب پتہ کیا تو یہاں پہ ڈاکٹر راشد کریم کا مجھے کسی نے بتایا کہ آپ اس کو چیک کرواؤ۔ ٹھیک ہے، میں ادھر چلی گئی، ڈاکٹر صاحب سے میڈیسن لی، اور مجھے احتیاط اور پرہیز تو میں ویسے ہی کرتی ہوں، اگر آپ لوگ کہو گے تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سے میں نے میڈیسن لی، ڈاکٹر صاحب نے اس نے بھی مجھے 14 دن کی میڈیسن دی ہے، ابھی مجھے کچھ دن ہوئے ہیں میں نے میڈیسن شروع کیا ہے، مجھے آرام آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو میں یہ چیز آپ لوگوں سے اس لیے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، میں کہتی ہوں اگر کسی کو تکلیف ہے پہلے تو کسی اچھے معالج کا انتخاب کریں جو اسی شعبے سے ہو یا اسی چیز سے ہو، پہلے کوشش کریں کہ اس کے پاس جائیں، ایسے ادھر ادھر نہ بھٹکیں، نہ کسی حکیموں وغیرہ کے چکر میں پڑیں، اپنا صحیح سے علاج کروائیں۔ اگر آپ کسی اچھے معالج کے پاس پہنچ گئے تو آپ کا بر وقت علاج ہوگا۔ میں تو بھٹکتی رہی ہوں، مجھے 2 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، مجھے سمجھ ہی نہیں، ڈاکٹروں کو ہی نہیں سمجھ آ رہی تھی، نہ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، کبھی مجھے ادھر درد ہوتا، کبھی میرا ادھر درد ہوتا، تو اس کی وجہ سے انزائٹی بھی ہو گئی، ڈپریشن میں آ گئی، پتہ نہیں مختلف مسائل میں رہی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا ہے، لیکن اب الحمدللہ میرا علاج صحیح سے چل رہا ہے اور مجھے آرام بھی آ رہا ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ اگر کسی کو یہ دیکھیں اگر میدا جگر یرقان یا ایسی کچھ بھی ہے تو یہ ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر راشد کریم ہے جن سے میں میڈیسن لے رہی ہوں، اگر آپ کہو گے میں ان کا ایڈریس بھی آپ کو دے دوں گی، یہ اچھا ڈاکٹر ہے، میں اس لیے چاہتی ہوں کہ میرے فین میں سے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو وہ ان کو دکھائیں، اور جو میں میڈیسن لے رہی ہوں اگر آپ کو ان سے کوئی آرام آتا ہے تو وہ میڈیسن بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا کچھ بھلا ہو، اور آپ یہ میڈیسن کھاؤ اور آپ کی تکلیف کچھ کم ہو سکے تو مجھے خوشی ہوگی۔ پہلے میں دکھا دوں آپ لوگوں کو میں میڈیسن لے کون سی رہی ہوں، یہ دیکھیں یہ والی میڈیسن ہے، اگر آپ گھر میں کھانا چاہیں تو یہ ناشتے سے پہلے کی ہے، یہ والی ٹیبلٹ، اور یہ کھانے سے پہلے کی ہے، یہ بھی خالی پیٹ لینی ہے، یہ والی ٹیبلٹ، یہ ان کا میں اسکرین شاٹ بھی آپ کو دے دوں گی، اور یہ والی دوائی ہے، یہ کھانا کھانے کے بعد دونوں یہ والے سیرپس، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سیرپ بھی 2 چمچ، یہ سیرپ بھی 2 چمچ کھانے کے بعد، ٹھیک ہے، صبح شام، یہ والے ان کی اسکرین شاٹ میں آپ کو دے دوں گی، اگر آپ گھر پہ مطلب کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچ سکتا، اگر کسی کو یہ تکلیف ہے تو یہ والی دوائیاں وہ کھا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیبلٹ مجھے دی ہیں، ایک یہ والی فلیجل دی ہے، یہ دیکھیں یہ جو عام سی فلیجل ہوتی ہے، ہم ویسی موشن وغیرہ، مجھے تو موشن نہیں تھے، مجھے درد تھا صرف، یہ والے فلیجل لے رہی ہوں۔ اس کے علاوہ نا کھانے کے بعد، ہاں یہ والی ٹیبلٹ یہ کھانے کے بعد میں کھا رہی ہوں، اور مجھے الحمدللہ درد میں بھی کمی ہو گیا، اب میرا کھانا بھی اچھا ہو گیا، مجھے ویکنس تو بہت آ گیا کیونکہ کافی عرصے سے میں کچھ نہیں کھا رہی تھی، لیکن یہ والی میڈیسن اگر آپ لوگ کہیں ہاسپٹل وغیرہ نہیں پہنچ سکتے ڈاکٹر کے پاس، جیسے دور دراز علاقوں سے ہوتے ہیں، ان کو یہ تکلیف ہے تو مطلب یہ جس طرح مادے کا السر ہے، ان کو یہ مادے کے السر کے لیے ہے، ایچ پیلوری جو ہوتا ہے اس کے لیے ہے، یہ لوگ آپ مطلب یوز کر سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پرہیز کیا بہت، میں نے کھانا پینا مطلب اس پر لکھا ہوا ہے آپ کو، چاول چھوڑ دیں، یہ چاول سے متعلق پھر یہ باتیں ہوتی ہیں، صرف چاول نہیں چھوڑنے، یہ جو ہم بھات وغیرہ بنا کے چاول کا یا یہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں جیسے کھچڑی وغیرہ وہ بھی چھوڑ دیں، نہ کھائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، جو پہلے میں میڈیسن لے رہی تھی میں صبح اتنا دہی اور لسی کا گلاس پیتی تھی، میں نے چائے وغیرہ چھوڑ دی، ڈاکٹر نے منع کیا تھا، میں نے کہا شاید یہ چیزیں ٹھنڈی ہے، یہ معدے کو جا کر ٹھنڈا کریں گے اور میرا درد کم ہوگا،
لیکن جب میں دودھ دہی اور مطلب یہ والی چیزیں لسی وغیرہ پیتی تھی مجھے اور زیادہ گیس بننے لگی اور زیادہ درد اور میرا پیٹ پھول جاتا تھا. پھر میں نے ٹوٹل کچھ اپنے ذہن سے کام کیا. یہ باتیں آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا, میں بتا رہی ہوں کیونکہ مجھ پر جو گزری ہے اس وجہ سے میں کہتی ہوں کسی اور کو یہ تکلیف ہے تو وہ کچھ احتیاط اپنی طرف سے بھی کر لے. میں نے دودھ والی چیزیں بند کر دی, میں نے چائے بالکل چھوڑ دی, میں چائے لور تھی, میں نے چائے چھوڑ دی, میں نے لسیاں چھوڑ دی, میں نے دہی چھوڑ دی, میں نے دودھ چھوڑ دیا, میں نے چاول چھوڑ دیے, میں نے بوتل چھوڑ دی, میں نے گوشت چھوڑ دیا, میں نے انڈے چھوڑ دیے, میں نے ہر چیز تقریباً بند کر دی. صرف 4-5 سبزیاں ہیں جو میں لیتی ہوں, ایک کدو, ایک توری اور تھوڑی سی لوبیا والی دال, اور اس کے علاوہ کبھی بکرے کا گوشت ہو تو تھوڑا سا اس کا شوربے والا سالن بغیر مرچ کے, تھوڑا سا ایسے اولیو آئل ڈال کر, اولیو آئل نہیں ہے تو دیسی گھی اتنا سا ڈال کر اسی میں بنا کے تھوڑا سا شوربہ کر کے اس کو نرم کر کے کھاتی ہوں تاکہ وہ جلدی سے ہضم ہو. اور مجھے ان چیزوں کا ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ میرے معدے کی پرابلم کم ہوئی ہے. ایک اور چیز آپ کو دکھاتی ہوں, جس طرح مطلب معدے کی تکلیف ہوتی ہے تو معدہ پھول جاتا ہے, پیٹ سوج جاتا ہے, پیٹ بڑا ہو جاتا ہے. تو جب یہ میں نے احتیاطیں کچھ کی تو اس کا مجھے جو فائدہ ملا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. ایک تو میرا درد بھی کم ہوا, ابھی ہے صحیح لیکن جو میرا علاج ہوتا رہے گا, جب میں مکمل ٹھیک ہو جاؤں گی وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. ڈاکٹر وغیرہ کا ایڈریس چاہیے وہ بھی میں آپ کو دوں گی. یہ میں آپ کی اس لیے کر رہی ہوں کہ تاکہ آپ لوگ ادھر ادھر بھٹکے نہ, صحیح معالج کے پاس جائے, اپنا بر وقت علاج کروائے اور اس موذی مرض سے اپنی جان چھڑائے. یہ بہت برا مرض ہے, اس سے سینے کی جلن ہوتی ہے, نیند نہیں آتی, اس سے گیس ہوتی ہے, کھٹی ڈکاریں آتی ہے, منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے, کھانا پینے کو دل نہیں کرتا, نیند نہیں آتی, کچھ بھی نہیں آتا, انزائٹی ہو جاتی ہے, جوڑوں کا درد, یہ ساری چیزیں اسی معدے سے جو مطلب تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو مجھے ان ساری چیزوں سے آہستہ آہستہ نجات مل رہی ہے, اس وجہ سے یہ باتیں میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. اپنا کھانا پینا بھی آپ کو بتا رہی ہوں. ڈاکٹر آپ کو یہ چیزیں اتنی تفصیل سے نہیں بتائیں گے. اور میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا جو پیٹ تھا وہ میرا جو سوجا ہوا تھا وہ میرا کم ہو گیا. میں آپ کو بتاتی ہوں اور مجھے اس کے کیا رزلٹ ملے, کیا فائدہ ملا. جن کا وزن زیادہ ہے ان کا وزن بھی کم ہو جائے گا. یہ میں آپ کو دکھاؤں کھڑی ہو کر. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں میرا پیٹ بالکل ختم ہو گیا ہے, بس تھوڑا سا ہے. پیٹ میرا کم ہو گیا, یہ جو پیٹ کی سوجن تھی وہ ختم ہو گیا. اور اس کے علاوہ یہاں پر جو گوشت بنتے ہیں یہ دیکھیں, یہ والا گوشت, یہ جو لٹکا ہوا گوشت ہوتا ہے یہ بھی ختم ہو گیا ہے. میرا پیٹ بھی ختم ہو گیا ہے. یہ میری کچھ اپنی احتیاط کی وجہ سے ہوا ہے, کچھ میڈیسن کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے. تو اپنا فائدہ چاہتے ہیں, اگر آپ خود مکمل مطلب ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو خود پر توجہ دیں, اپنے علاج پر صحیح توجہ دیں. یہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے اس لیے بنائی تاکہ اگر آپ لوگ کسی تکلیف میں ہیں تو آپ جلدی سے اس تکلیف سے نجات پا سکیں. اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو یہ دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کا فائدہ ہو. اور میڈیسن کا میں کلپ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں, یہ بھی ضرور دیکھیے گا. ان میں سے کوئی آپ لے رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی صحت کے لیے کتنا اچھا. ایچ پیلوری وہ ہوتا ہے جس کو مطلب عام زبان میں ہم لوگ معدے کا زخم بولتے ہیں, وہ چیز ایچ پیلوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں اب آپ کو ان کا کلپ دکھاتی ہوں, ان کے نام قریب سے کلوز کر کے دکھاتی ہوں. جس کو دور سے نہیں دکھائی دیا وہ اس کو پاس سے دیکھیں, اور میری ویڈیو کو لازمی دیکھیں. اگر مزید کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹ کر دیجئے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے دوبارہ تفصیل سے کوئی بات کر سکوں. بہت سی باتیں ہیں جو اس سلسلے میں نے کی ہیں اور مجھے آرام ہوا. میری بہت سی بہنوں کو یہ تکلیف ہوگی, بھائیوں کو ہوگی. آج کل معدے کی بیماری بچوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے, تو کسی کو بھی اگر تکلیف ہے تو میں بتا سکتی ہوں میں کیا کیا چھوڑا ہے, کیا کیا کھا رہی ہوں, کس طریقے سے کھا رہی ہوں, اور کون سی میڈیسن لے رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو. یہ جی ڈاکٹر کا نام ہے, یہ دیکھیں پروفیسر ڈاکٹر راشد کریم. یہ اس نے میڈیسن لکھی ہے جو میں کھا رہی ہوں. یہ دیکھیں 20 تاریخ کو میں نے دکھایا ہے اور مجھے آرام آیا ہے. ٹھیک ہے, میں اس وجہ سے آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں. یہ کھانے سے پہلے کیا. ٹھیک ہے, جب کھانا کھائیں اس سے پہلے یہ والی گولی کھانی ہے. اس سے پہلے صبح صبح جیسے ہی اٹھتے ہیں ناشتے سے پہلے کی یہ والی ہے.
ये देखें, ये नाश्ते से पहले किया है। जैसे ही नींद से उठे तो ये वाली गोली पहले पहले लें। उसके बाद मैं थोड़ा सा सेब वगैरह लेके फिर ये खाती हूँ नाश्ते से पहले, मतलब खाने से पहले। उसके बाद फिर जैसे ही मैं खाना खा लेती हूँ या नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद ये मैं लेती हूँ। ये सुबह शाम लेनी होती हैं। और ये फ्लैजेल 3 टाइम है, लेकिन मैं इसको 2 टाइम ले रही हूँ। इसके साथ ये वाली 2 सिरप्स हैं, ये देखें, ये 2-2 चम्मच, ये 2 चम्मच मैं ये लेती हूँ, 2 चम्मच मैं ये लेती हूँ। मुझे आराम आया है। अगर आप लोग ये यूज़ करो, अगर आप लोगों को किसी को भी मैदे का मर्ज है तो ये वाली मेडिसिन ज़रूर यूज़ करें ताकि आपको फ़ायदा हो। तब भी मैंने तफसील से ये वीडियो बनाई ताकि आप लोगों को इससे कोई फ़ायदा हो।